الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد، صدا، کبریائی، عظمت، بڑائی بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی بزرگی، مجید اور تمجید کا اقرار کرنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی بھیک مانگتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے قیمتی چیز ہدایت کی دولت ہے۔ دنیا کی جتنی یہ نعمتیں ہیں، اگر یہ مل جائیں انسان کو، برادری کا جتھا، بیٹوں کی فوج، دولت کی ریل پیل، سونے چاندی کے ڈھیر، کرو فر، سج دھر، وزارت، مشار، سب مل جائے، گارنٹی نہیں کہ مولا راضی ہے، لیکن اگر ہدایت، ایمان نصیب ہو جائے، قرآن حدیث پر چلنے کی توفیق مل جائے، قبر کے اندھیروں کو روشن کرنے کی فکر لگ جائے، قیامت کے دن جب اللہ حساب کے کولو گھانے میں لوگوں کو نچوڑے گا اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، جوانی مال کمانے، خرچ کرنے کا حساب دینا ہوگا، اس وقت جو ہدایت والے کو ہیرو موتیوں جوہرات سے جڑی ہوئی کرسی ملے گی جس پر مہمان خصوصی بن کے بیٹھے گا، تو انسان کے لیے یہ چیز جو ہے سب سے زیادہ اہم ہے کہ اس کو تلاش کرے۔ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف، اس کے اندر حدیث موجود ہے، مسلمانوں کے نامور سپہ سالار اور سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والے جناب امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس آدمی کے ساتھ اللہ بھلائی، بہتری کا، اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ یہ فکر رہتی تھی، یہ بھی مان لے آئے، اس کا بھی کام بن جائے، یہ بھی جہنم سے اتنا کڑتے تھے، اتنی آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ لوگ ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، گویا کہ سارے جہان کا درد میرے دل میں ہے، نہیں مانتے تو نہ مانے، میں نے آپ سے کو پوچھنا ہے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیا فظلت اعناقهم لا خاضعین، اگر ہدایت ہی مقصود ہو، ہم اوپر سے ایسی نشانی دکھائیں یہ سارے سیدھے ہو جائیں تیر کی طرح، لیکن ہمیں زبردستی کا ایمان نہیں چاہیے۔ آپ ان کو بتائیں، جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہ مان۔ اس سے معلوم ہو رسول اللہ کو سب سے زیادہ اس چیز کی فکر رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت حمزہ کا اسلام لانے کا واقعہ وہ بھی یہی ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لیا اور کہا میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے کے آیا ہوں، اور قوم کون سی تھی یہاں بدلہ لینا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ جس کا بدلہ نہ لیا جائے اس کی روح پرندے کی شکل میں آ کے خون کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ روحوں کے آنے کا عقیدہ مکہ کے کافروں کا تھا یا ہندوؤں کا تھا، مسلمانوں کو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ روحیں آتی ہیں، جو فوت ہو جاتے ہیں وہ اللہ کیا ہے، نیک ہیں، نعمتوں میں، برے ہیں، عذابات، کوئی نہیں آتا مرنے کے بعد۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس کا بدلہ نہ لیا جائے اس کی روح خون مانگتی ہے۔ اس معاشرے میں آپ کو بتایا کہ میں آپ کا بدلہ لے کے آیا ہوں، میں نہیں ایسی باتوں سے خوش ہوتا، کوئی میرا بدلہ لے یا نہ لے۔ تو ہم کس سے خوش ہوتے ہیں؟ جب کوئی ایمان قبول کر لے، ہدایت پر آ جائے، کلمہ پڑھ لے۔ نے کہا بھتیجے اگر یہ بات تجھے اتنی پسند ہے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو سب سے قیمتی چیز یہ ہدایت کی دولت ہے۔ دیکھو نا، ایک آدمی کو کھانے کے لیے پورا نہیں ملتا، کیا ہوگا؟ مر جائے گا، اور کیا کرے گا؟ اور جس کو 4 ٹائم کھانے کے لیے ملتا ہے وہ نہیں مرے گا؟ جس آدمی کو پینے کے لیے پورا پانی نہیں ملتا کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ اور جس کو پانی حسب منشا، موسم کے مطابق مشروبات ملتے ہیں وہ نہیں مرے گا۔ اگر ایک آدمی کے پاس مکان نہیں ہے، جھونپڑا ہے، معمولی ہے، اگر وہ مرے گا تو کیا کوٹھی بنگلے والے کا جنازہ نہیں اٹھے گا؟ یہ چیزیں کو ضروری نہیں ہے، یہ تو زندگی گزارنے کے ذریعہ ہے۔ زندگی 2 دن کی ہو یا کہ 100 سال گزر جائے گی، کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی۔ اگر امیروں کی با اقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلا سوال جو سکھایا گیا، دار روٹی دنیا کا نہیں، ہدایت کا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو فرض قرار دیا۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز امام کی ہو، مقتدی کی ہو، اکیلے کی ہو، فرد ہو، نفل، مقیم، مسافر، بیمار، تندرست، جنازہ، استسقاء،
عید کوئی نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر. جیسے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ اپنے اختیارات والا نہ اللہ کے اختیارات کا دیا ہوا. جیسے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، دلی نہ برودی نہ امتی نہ غیر امتی نہ تشریح ہے. ایسے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر. جیسے وہ لا نفی جنس کا، جیسے یہ لا نفی جنس کا، ایسے سورہ فاتحہ کا لا بھی نفی جنس کا. کوئی نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر. 12 حدیثیں ہیں اور ان میں فاتحہ کا ذکر ہے، امام کے پیچھے کا ذکر ہے، اور نبی نے پڑھنے کا حکم دیا. اور دنیا میں کوئی صحیح حدیث نہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں جس میں فاتحہ کا ذکر ہو، امام کے پیچھے کا ذکر ہو اور نبی نے پڑھنے سے روکا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرض قرار دیا سورہ فاتحہ کو پڑھنا؟ اس لیے شفقت فرمائی اپنی امت سے کہ جب میرے امتی مرد اور عورتیں وضو کر کے ہاتھ باندھ کے خشوع خضوع پیش کر کے گریہ داری منت سماجت کر کے اللہ کے سامنے جھکیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اللہ کی حمد ثنا کبریائی عظمت بڑائی بیان کرنے کے بعد اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگیں گے. 5 ٹائم نماز کے اندر ایک ایک رکعت میں جب اہدنا الصراط المستقیم کی بھیک مانگیں گے، کبھی تو بے پرواہ خیر ڈال ہی دے گا. یہ مقصد ہے سورہ فاتحہ کے فرض ہونے کا. اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرو. ہدایت کا ایک تو معنی ہے راستہ دکھانا. نبی رسول راستہ دکھاتے ہیں، ولی پیغمبر راستہ دکھاتے ہیں، علماء راستہ دکھاتے ہیں. لیکن ہدایت پر پہنچانا، توفیق دینا، دل کے اندر ہدایت کو داخل کرنا، یہ اللہ کا کام ہے. اس لیے اللہ سے مانگی گئی یہ ہدایت کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھی راہ دکھا، اس پر چلا، ہمارا اس پر خاتمہ فرما. صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کا معنی بالکل سیدھا. التی لا عوج فیہ، وہ سیدھی راہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن بال کا روی نہ ہو. جیسے یہ بچے پڑھتے ہیں نا اسکول میں، خط مستقیم کھینچتے ہیں. ہر چیز جو بھی ہے اس کا ایک عروج ہے، ایک زوال ہے. رات ہے اور دن ہے. اقتدار حکومت اس کا عروج دن ہے، اس کا زوال رات ہے. کاروبار کا نفع اور انتہائی نفع یہ دن ہے، اور اس کے اندر خسارہ رات ہے. اور انسان کی زندگی میں جوانی دن ہے، بڑھیپا رات ہے. ہر چیز کے اندر دن اور رات ہے. لیکن جو تین ہدایت صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، یہ اس کے اندر دن ہی دن ہے، روشنی روشنی ہے. میں ترکتکم علی ملت البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایک ایسے صاف روشن واضح صراط مستقیم سیدھی راہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن. صراط مستقیم. آپ نے کہ سیدھی راہ کھینچی، پھر 2 دائیں راستے کھینچے، 2 بائیں. فرمایا یہ دائیں بائیں گمراہی کے راستے ہیں، اور یہ سیدھی راہ. پھر یہ آپ نے عہد پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ میری سیدھی راہ ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلتے آؤ، اور راستوں کے پیچھے نہ چلو. اس کا مطلب ہے حق کا راستہ ایک ہوتا ہے، گمراہی کے کئی ہیں. اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، اسلام ایک ہے، بخاری ایک ہے، فاتحہ ایک ہے، فرقان ایک ہے. امام کئی، برادریاں کئی، شہر کئی، علاقے کئی، بزرگ کئی، کتابیں کئی. لہذا گمراہی کے راستے کئی، ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے. فرمایا یہ میری راہ ہے، اس پر چلتے آنا. جو عقیدہ میں نے بتایا، جو درود میں نے بتایا، جو وظیفہ میں نے بتایا، شادی غمی کا طریقہ، شکل صورت لباس جو میں نے بتایا، گھر کا ماحول جو میں نے بتایا، نماز روزہ طریقہ جو میں نے بتایا، اس پر چلتے آنا، عمل کرتے آنا. تمہاری میری مرنے کے بعد حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے. صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام فرمایا. وہ کون ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا 5ویں پارے میں. قرآن کی تفسیر کرتا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا. فرمایا یہ گروہ ہیں نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا، نیک لوگوں کا. یا اللہ ان کی راہ دکھا، غیر المغضوب علیہم، نہ راہ جو غضب کیے گئے. کون؟ یہودی. والضالین، نہ راہ ان کی جو گمراہ ہوئے. کون؟ عیسائی. پوری دنیا میں جن پہ غضب ہوا اللہ کا، سب سے پہلے امام، آگے مغضوب علیہ یہودی ہیں، پھر جتنے پہ غضب ہوا وہ اس میں شامل ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا قل حل انبئک بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ.
من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. میں تمہیں بدترین لوگ بتاؤں، اللہ فرماتے ہیں نبی ان کو کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، جن میں اللہ نے خنزیر اور بندر بنا. کون؟ یہودی. یہ دنیا کی ذلیل ترین قوم ہے یہ یہودی. دنیا میں بڑی قومیں آئیں گمراہ، اللہ کے عذاب بھی آئے. عاد آئی قوم سمود آئی، قوم نوح، قوم فرعون، لیکن یہودی بدترین لوگ ہیں. ان کی شکلیں تبدیل ہوئیں، کسی قوم کی شکل نہیں بدلی، ان کی شکل بدلی ہے. ایسے گندے ذلیل ترین لوگ ہیں. اللہ نے کہا ان کی راہ سے بچو. قرآن میں اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ کے راستہ سے بچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے راستہ سے بچنا. روزہ کی بات آئی، آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا، بتایا گیا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں، فرمایا ہم ان کی مخالفت کریں گے، 9 کا رکھیں گے ساتھ اس کے. نبی کو تو روزہ میں عبادت میں مشابہت جو ہے برداشت نہیں تھی. ان ذلیل ترین خنزیروں کی اولاد اور یہ بندروں کی اولاد یہودی. وہر مسلمان حکمرانوں نے، عوام نے یہودیوں کی مشابہت اختیار کی ہوئی ہے. سر سے لے کے پاؤں تک شکل صورت میں یہودیت، لباس میں یہودیت، تعلیم میں یہودیت، معاشیات میں یہودیت، تجارت میں یہودیت، سیاست میں یہودیت، شادی غمی میں یہودیت، گھر سے لے کر ایوان اقتدار سب یہودیت. ذلیل ترین خنزیروں کی اولاد اور مسلمانوں کی آئیڈیل قوم ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرما. غیر پہلی صورت میں بتایا گیا تھا کہ ان کی راہ اختیار نہیں کرنی. لضالین، اور نہ گمراہ عیسائی. یہودیوں میں کیا کمی تھی؟ یہودیوں میں کیا خرابی تھی؟ یہ گنجائشیں نکالتے تھے. اللہ کا حکم آیا چربی نہیں کھانی، ان پر چربی حرام تھی، پگھلا کے استعمال کر. اللہ نے فرمایا مچھلی کا شکار نہیں کرنا، مچھلی گھر بنا لی، ساری پھنسا کے اتوار کو پکڑ لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا روزے رکھو، گرمی کے دن آئے تو کہا کہ تو سردی میں رکھ لے. یعنی گنجائشیں اپنے لیے جو ہے نا وہ حرام کو حلال کرنا، یہ ان کا وتیرہ تھا. اور یہ جو عیسائی تھے ان میں کیا تھا؟ افراط، زیادتی. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع نہیں کیا، وہ نہانا نہیں ہے اور شادی نہیں کرنی، جنگلوں میں رہنا ہے، اچھا کھانا نہیں کھانا. یہ عیسائیت میں اور یہودیت میں کمی تھی کہ اللہ کام پر عمل نہیں کرتے تھے پوری طرح. اور عیسائیوں میں افراط تھی، زیادتی. اللہ نے فرمایا درمیان میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، نہ تفریط ہو اور نہ افراط ہو. جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان پر کرو، اور جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی ہیں ان کو حرام نہ کرو. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس نے حرام کی ہیں یہ زینت جو میں نے اپنے بندوں کے لیے بنائی. رسول اللہ فرمایا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی. حذو النعل بالنعل، جیسے ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر ایسے چلے گی. میری امت بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ایسے چلے گی. شبرن بشبرن، ایک بالش کے برابر چلے گی. اب دیکھ لو اس امت کے علماء سو، پیٹ پرست علماء، دنیا دار علماء، دنیا کا مال نذرانے اکٹھے کرنے والے علماء، دنیا کے دلدادہ فتوے دے رہے ہیں، پیسے لے کے حلال کر رہے ہیں بے پردگی کو، حلال کر رہے ہیں انشورنس، حلال کر رہے ہیں سود کو. ہاں کوئی بات نہیں. انشورنس کو حلال کر رہے ہیں، تصویر کو حلال کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المصور والمصور، اللہ کی لعنت ہو تصویر کھینچنے والے پر اور کھنچوانے والے پر. لیکن اس کو حلال کر، ایک کام غلط کرنا، ایک اس کو حلال کرنا، ایک چوری اور سینہ دوری، اس کو حلال. یہ علماء سو پیٹ پرست علماء کے یہ طریقے ہیں کہ یہ حرام کو حلال کر رہے ہیں فتوے دے کے. اور یہ جو ہیں جہل عبادت گزار صوفی، یہ جو ہے اپنے اوپر پابندیاں، اتکاف میں نہانا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے، اچھا سالن نہیں کھانا، اچھی روٹی نہیں کھانی، چپ رہنا. اور اسی وجہ سے ہندوستان پاکستان میں کھانیاں پھیلی ہوئی ہیں. ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونا ہے، الٹا لٹکنا ہے. 12 سال وہ کاٹ کی روٹی کھاتا رہا، 12 سال. کیا ہے یہ عیسائیت ہے، وہ یہودیت ہے. اس امت کے علماء میں سب میں نہیں، جو پیٹ پرست ہوا پرست ان میں یہودیت کی جھلک ہے. اور جاہل عبادت گزاروں کے اندر، قبر پرستوں کے اندر، اور یہ تصوف والے اور صوفیوں کے اندر اور پیری مریدی والوں کے اندر، ان کے اندر عیسائیت کی جھلک ہے. ہمیں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کھاؤ اور پرہیز یہ پرہیز، تو سیدھی راہ صراط مستقیم اپناؤ اور ان سے بچو، افراط اور تفریط، یہودیت اور عیسائیت سے.
اور آخر میں آمین. یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ سنت ہے بعد میں کہنا. آمین کا معنی قبول کر، یا اللہ قبول فرما، یہ آخر میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آمین کہتے تھے نماز کے اندر، صحابہ کرام بھی کہتے تھے. وائل بن حجر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے آمین کہی، پچھلی صفوں نے سنی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں امام عطا بن ابی رباح، یہ بہت مشہور تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے 200 صحابہ کو دیکھا، 200 صحابہ کو دیکھا بیت اللہ شریف میں. جب امام ولدالین کہتا تھا تو 200 صحابہ آمین کہتے تھے اور بیت اللہ شریف مسجد حرام میں گونج ہوتی تھی. اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وائل بن حجر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہودی تم سے 2 چیزوں سے چڑھتے ہیں. یہودیوں کو تم پر حسد آتا ہے 2 چیزوں میں. ایک سلام، یہ بڑی بات ہے، بڑے نفسیات کے ماہرین کتابیں لکھتے ہیں، بہت طریقے لکھتے ہیں کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں، دوسرے اجنبی آدمی ہے، آپ کا واقف نہیں ہے، اس سے آپ مثلا گفتگو شروع کرتے ہیں، کیسے کریں؟ کہتے ہیں موسم پر بات کرو. وہ بھی موسم پر بات شروع کر دے گا، آپ کی گفتگو شروع ہو جائے گی، آپ کا تعارف شروع ہو جائے گا. کوئی کہتا ہے کہ نہیں، جو سواری ہے نا اس کے متعلق بات شروع کر دو. کوئی کچھ. لیکن اسلام کا کتنا سادہ، بہترین، ٹھوس، پرامن اور آپس میں مضبوط رابطے کا طریقہ کیا. یہ ادھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، خیریت، تعارف شروع. یہ چیز کسی کے پاس نہیں. تو یہودیوں کو بڑی چڑ ہے اس سے. اور دوسری بات، جب تم کہتے ہو نا ولدالین، سب کہتے ہیں آمین، یہودیوں کو آگ لگ جاتی ہے، یہودیوں کو حسد ہو جاتا ہے، یہودیوں کو حسد ہے اس آمین سے. سورہ البقرہ، بقرہ کا کہتے ہیں گائے کو. اس کے اندر چونکہ گائے کا قصہ ہے اس لیے سورت کا نام البقرہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. یہ قرآن میں سب سے بڑی سورت ہے الفاظ کے لحاظ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین جن بھاگ جائے. آج کل لوگوں کو یہاں کچھ ہے، یہاں کچھ ہے، چھینٹے، ہاں شاشاں ہوئی، ہاں یہاں کچھ ہے، وہاں کچھ ہے، ہر جگہ ہی کچھ ہے. اور جو ڈرے نا وہ شیطان کہتے ہیں پکڑو پکڑو پکڑو. اور جو باوضو رہے، لیٹرین میں آنے جانے کی دعا کی پابندی کرے، مرد ہو یا عورت ہو، صبح شام کرے سورت بقرہ پڑھے، کوئی شے نزدیک نہیں ہے. تو سورت بقرہ پڑھو، گھروں سے شیاطین جنات کو بگاؤ. میں قیامت کے دن سورت بقرہ آل عمران آئیں گی اور بادلوں کی طرح سایہ کریں گی، اور بقرہ اور یہ آل عمران پڑھنے والوں کے لیے یہ سفارش کریں گی، اللہ سے جھگڑا کریں گی. سورت بقرہ آل عمران. اور سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے آیت الکرسی، وہ قرآن میں سارے قرآن میں سب سے افضل آیت ہے. اور اس کی آخری جو آیت ہے نا، آمن الرسول سے لے کر آخر. اور یہ سورۃ فاتحہ، جبریل علیہ السلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، جبریل علیہ السلام بیٹھے تھے. آواز آئی جیسے دروازہ کھلا، وہاں سے ایک فرشتہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سلام کہا. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ دروازہ بنا ہے نا آسمان میں کبھی نہیں کھلا، آج کھلا. اور یہ جو فرشتہ آیا ہے نا اس دروازے سے، کبھی نہیں دنیا میں آیا، آج آیا. اتنے میں وہ فرشتہ بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسپیشل 2 تحفے لے کے آیا ہوں تیرے لیے اللہ کی طرف سے. ابشر بنورین، خوش ہو جا، 2 نور، 2 روشنیاں، 2 خوشخبریاں تیرے لیے. کوئی نبی یہ چیز نہیں دیا گیا جو تجھے دیے گئے. سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول. سورت شروع ہوتی ہے الف لام میم، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. ان کا معنی اللہ جانتے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے قرآن کے مخالفین کو، جو کہتے ہیں نا کہ محمد خود بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الف با تا سا جیم ہا خا دال زال، یہ تم پڑھتے ہو، یہ گھوڑے کا میدان اگر کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم سارے اکٹھے ہو کے عرب اربا خطبا فصحا بلغا لاؤ ایک صورت بنا کے. اور اگر تم سارے اکٹھے ہو کے نہیں بنا سکتے، اکیلا محمد کیسے بنا لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جہاں بھی حروف مقطعات ہیں نا، آگے قرآن کا تذکرہ، الف لام میم ذالک الکتاب، یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن. جہاں بھی حروف مقطعات ہیں آگے قرآن ہے تو یہ چیلنج ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں 3 گروہوں کا ذکر ہے. پہلے مومنوں کا، ان کی 5 صفات بیان کی گئی ہے. بن دیکھے ایمان لاتے ہیں،
اللہ نہیں دیکھا, جنت نہیں دیکھی, جنت لیکن مانتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, قرآن اور پہلی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں. یہی ہدایت والے ان کے لیڈر تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. کچھ بھی ہو جائے میں محمد کے ساتھ کھڑا ہوں, بازو کھڑا کر کے پورے عرب کو للکار کے محمد کا ساتھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے معراج کا موقع تھا, چاہے ہجرت کا موقع تھا, چاہے جہاد کا موقع تھا. اور دوسرا گروہ ہے کافروں کا, جنہیں کہا کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں مانتے. تو سچا ہے نا, ہاں ہوگا, ہم نہیں مان. کل تک تو ہماری بکریاں چراتا ہے, ہم تیرے پیچھے چلیں کیوں؟ ہم باپ دادا کا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتے. کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی کہا کہ اے اللہ اگر یہ سچ ہے جو محمد پیش کر رہا ہے ہم پر پتھروں کی بارش کر دے ہمیں. ان کا لیڈر تھا ابو جہل. تیسرا گروہ آگے منافقوں کا, اوپر سے جو ہے وہ کلمہ, اندر ان کے کفر. ان کی بری عادتیں اللہ نے بچائیں. ایک تو اوپر سے کلمہ, دل کے اندر کفر, اور جھوٹ بولتے ہیں, اور اپنی اس روش کو اصلاح کہتے ہیں, حالانکہ یہ فسادی ہیں. اور صحابہ کرام کو یہ بے وقوف کہتے ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ, جیسے صحابہ کہتا ہے یہ تو بے وقوف لوگ. اللہ نے کہا الا انہم الصفا ولکن لا یعلم. جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں, میں اللہ اس کو بے وقوف کہتا ہوں. کسی کو تو بے وقوف کہے, کسی کو میں, لیکن سب سے بڑا احمق بے وقوف ہے جس کو اللہ کہے. اور وہ کون ہے؟ جو صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے ہیں. اللہ نے منافقوں کی نشانیاں بیان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نشانیاں بتائی ہیں منافق کی: جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی, امانت میں خیانت, اور گالی بکنا. جس میں یہ 4 باتیں پکا منافق ہے. اپنا خاندان دیکھو, برادری دیکھو, علاقہ دیکھو, محلہ دیکھو, مارکیٹ بازار, سارے منافق ہی منافق. جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی, امانت میں خیانت, گالی بکنا. یا پورا منافق یا 3 سے آدھا, ایک تو وٹتے پہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اس کے بعد اللہ نے توحید کی دعوت دی پوری دنیا کو. یا ایھا الناس اعبدوا, یہ پہلا حکم ہے, پہلا آرڈر ہے. گروہوں کا ذکر ہوا, دنیا ساری 3 گروہوں میں تقسیم ہے, مومن, کافر, درمیان میں. پھر ان کو حکم دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا, والذین من قبلکم, تمہارے باپ دادے پردادے کو بنایا تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچو, جس نے تمہاری زمین کو فرش, آسمان کو چھت بنایا, اور جس نے تمہارے لیے پانی اتارا اور پھر اس سے جو ہے یہ پھل نکالے اور انگوریاں. جس اللہ تعالیٰ نے بارش دی, جو خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, اسی کی عبادت کرو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ما ای ذنب اکبر عند اللہ, جناب سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک, اللہ تو اکیلے نے تجھے پیدا کیا, دیکھنے والا, سننے والا بنایا, قد کاٹ بنایا, تیری سیٹنگ بنائی, اور جو تم جھکے تو کسی اور کے آگے, مانگے تو کسی اور سے مانگے, نظر نہ چڑھاوا دے تو کسی اور کے لیے. سب سے بڑا گناہ, پاپ, جرم یہ ہے. اور اس کے بعد رسالت کی دعوت دی کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سمجھتے ہو کہ محمد پر جو قرآن جو اترتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر تم ایک صورت بنا لو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا کہ اس کے اندر نہریں چلتی ہیں بہترین, اور اس کے اندر کھانے ملیں گے. جب یہ کھانا کھا کے فارغ ہوں گے تو کہیں گے یہ تو پہلے بھی ملا تھا. بھئی نہیں, رنگ وہ ہے, نام وہ ہے, ذائقہ. اور دیکھو اگر آپ نے آم کھائے ہوں, کوئی قسم کے آم, تو آپ کو ایک آم دیا جائے, بڑا بہترین آم, ایسا آم کبھی آپ نے کھایا ہی نہ ہو ہیں, تو آپ کہیں گے کہ کیا بات ہے, یہ آم ہے, آم ایسا ہوتا ہے. اور اگر آپ کو ایسا پھل دیا جائے جو کبھی آپ نے پہلے دیکھا ہی نہیں, وہ جتنا بھی اچھا ہو, تو آپ کہیں گے یہ ایسا ہی ہوتا ہوگا, میں نے تو دیکھا ہی نہیں. اس لیے جنت کے اندر پھل, نام دنیا والے, رنگ دنیا والے, لیکن ذائقہ وہ جو کبھی کسی نے چکھا ہی. یہ چیزیں وہاں ملیں گی. اور پھر حوریں ہوں گی پاک صفا. یہ جو یہ ماہانہ پیریڈ ہے, اور یہ تھوک وغیرہ اور یہ بولو برا, سب اس سے پاک, صاف, شفاف, ایسی حوریں ملیں گی کھانے کے پاس. وہاں جو ہے جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے جنت بنائی اس کے اندر جو نعمتیں ہیں, اس میں جو حور کا لباس ہے, اس کا ایک دوپٹہ ہے, میں اس دوپٹے کی قیمت پوری دنیا کا سونا, چاندی, ہیرے, موتی, جواہرات, اس دوپٹے کی قیمت نہیں. مرتے ہیں گند پر, ادھر جاؤ, ادھر جو ہے نا وہ کوشش کرو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ حور جھانک دے, اس کے حسن کی وجہ سے زمین سے لے کر آسمان تک سب روشنی ہو جائے, اور خوشبو اتنی پھیل جائے کہ پورے کے پورے اس میں خوشبو پھیل جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ پایا کہ ادھر تم چلو. ایک حکایت لکھی ہوئی ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا, تو اس سے ایک بڑا مالدار مذاق کرنے لگا. لونڈیاں بکتی تھیں, تو بڑی خوبصورت لونڈی, بڑا چرچا تھا اس کا کہ یہ لونڈی بڑی خوبصورت ہے, کون خریدے گا. تو اس نے جناب بڑا پیسہ لگا کے لاکھوں دینار تو وہ خریدی.
بڑا فخر، بڑا غرور کہ یہ کوئی نہیں خرید سکا تو میں نے. تو ایک اللہ کا بندہ جا رہا تھا تو اس کو کہتا ہے یہ خریدنی ہے؟ وہ چپ کر کے جا رہا تھا. مذاق کیا نا بھی اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں، اور یہ خریدے گا؟ وہ چپ رہا. پھر اس کو ہلا کے کہتا ہے خرید سکتا ہے؟ مذاق اڑا رہا تھا نا. کھڑا ہو گیا وہ، کہتا ہاں خریدتا ہوں. کہتا لگا اس کی قیمت؟ کہتا 4 آنے. کہتا اس کی 4 آنے قیمت ہے؟ پوری دنیا میں اس کو خرید نہیں سکا، میں نے خریدا اس کی 4. کہتا یہ بھی میں نے زیادہ لگائی ہے. کہتا ہے اس کے اندر تو ایسا گند ہے، ایسی چیزیں ہیں، اس کے اندر خرابیاں ہیں، اس پہ ایسے وقت آتے ہیں اس کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا. اور میں صبح تہجد کے ٹائم بہت بڑا سوداگر ہوں، 2 رکعت پڑھتا ہوں، اللہ سے حوروں کے سودے کرتا ہوں، کون مجھ سے ملے گا؟ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.